یہ کتاب ہے مسلم شریف مع شرح مختصر النووی، ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کی، جلد پنجم، مشہور و معروف ہے، ترجمہ ہے مسلم کا، باب الاستخلاف و ترکی، خلیفہ بنانا اور نہ بنانا، یہ باب ہے مسلم میں۔ اچھا، صفحہ نمبر 116 ہے۔ اچھا، یہاں پہ حدیث نمبر 4414، صفحہ نمبر 118، یہ ایک حدیث آپ کو پہلے آپ کو پیش کر چکے ہیں، دوبارہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو اردو ترجمہ مولانا وحید الزمان صاحب کا مولوی وحید الزمان کا سنانا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عمر سے کہا، میں نے لوگوں سے ایک بات سنی ہے، تو قسم کھا لی میں نے کہ آپ سے ضرور اس کا ذکر کروں گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں کریں گے۔ عمر جو ہے مرنے والا ہے، اس کو چاقو لگی ہے، زخم ہوا ہے۔ اچھا، تو اس کا بیٹا اس کے پاس گیا ہے، کہتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں، اس کو کہنے والا کون تھا؟ حفصہ تھا، اس کی بہن تھی، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنانے والے، اور اگر آپ کا کوئی چرانے والا ہو اونٹوں کا یا بکریوں کا، پھر وہ آپ کے پاس چلا آوے ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ جانور برباد ہو گئے۔ اس صورت میں اچھا، آدمیوں کا خیال تو اور بھی زیادہ ضروری ہے نا۔ میرے اس کہنے سے ان کو خیال ہوا، یہ جو ہے نا ترجمہ وحید الزمان کا صحیح نہیں ہے۔ قال وافقہ قولی فوضع رأسہ، اس نے میرے قول سے موافقت کی، عمر نے میرے قول، اس کا ترجمہ اسے نہیں کیا، پھر وہ فوراً اس پہ چلا جاتا اور ایک گھڑی تک وہ سر جھکائے رہے، ٹھیک ہے نا، فوافقہ قولی، اس کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا۔ یہ کتاب ہے شرح مسلم، تصنیف علامہ غلام رسول سعیدی، فرید بک اسٹال لاہور، جلد نمبر 5، ٹھیک۔ یہاں پہ باب الاستخلاف و ترکی، صفحہ نمبر 758، صفحہ 759 میں یہ حدیث نمبر 4600۔ پھر میں نے ان سے کہا، میں نے لوگوں سے یہ ایک بات سنی تھی، اور وہ سن کر میں نے قسم کھائی کہ میں آپ سے اس کو ضرور بیان کروں گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اونٹوں یا بکریوں کا کوئی چرواہا ہو، اور وہ ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آئے، تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے اونٹوں یا بکریوں کو ضائع کر دیا ہے، یعنی غدار چرواہا۔ وہ بھی کچھ دن کے لیے آئے یا 2 گھنٹوں کے لیے آئے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ سو لوگوں کی نگہبانی زیادہ اہم ہے، مسلمانوں کی دیکھ بھال یہ تو زیادہ اہم ہے اونٹوں سے یا گدوں سے، ٹھیک ہے نا۔ عمر نے میری اس رائے کی موافقت کی۔ اچھا، سعیدی صاحب نے درست ترجمہ کیا، مولانا وحید الزمان سے ایک فقرہ چھوٹ گیا تھا، تو عمر کا بھی یہی قول ہے، عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی قول ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تنسیس نہ کرنا یہ نہایت ہی قبیح کام ہے، یہ تنقیص، یہ اس میں بڑا قبح ہے، اور اسی کو یہ نسبت دیتے ہیں کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسی حدیث میں اب عمر کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ عزیزو، یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، مجلد نمبر 6، چاپ دار الفکر، الجزء الثانی عشر۔ یہاں پر وہی روایت ہے، بلی زعموا انك غير مستخلف وانه لو كان لك راعي ابل او راعي غنم ثم جاءك، وہی بات۔ اچھا، اس کے ذیل میں جناب نووی فرماتے ہیں، وفي هذا الحديث دلیل، اس حدیث میں دلیل ہے، ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفة وهو اجماع اہل السنة وغيرهم۔ اجماع، ان کا ہمارا اجماع ہے، اس حدیث میں دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ کیونکہ اس میں عمر یہ کہتا ہے نا، عبداللہ ابن عمر کے کہنے کے بعد، عبداللہ ابن عمر نے جب اپنے والد سے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک چرواہا ہو، وہ گدوں کو چھوڑ کے واپس آ جائے آپ کے پاس، تو آپ کہیں گے یہ غدار چرواہا ہے۔
تو آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر جائیے. تو عمر نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ عمر نے کہا کہ فوافقہ قولی، اس نے میرے بات سے موافقت کی. پھر اس نے 1 گھنٹہ سوچا، پھر اپنا سر اس نے اٹھایا اور کہا کہ بھلے اللہ اپنی دین کی حفاظت کرے گا، اگر میں کسی کو اپنا جانشین نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین اپنا نہیں بنایا. تو دیکھیں عمر نے اس بات کے اعتراف کے بعد کہ کوئی بھی شخص اپنی رعایا کی دیکھ بھال کے لیے، چاہے وہ گھرانے کا سرپرست ہو، چاہے وہ کچھ بکریوں کا، گدوں کا، جانوروں کا سرپرست ہو، ایک چرواہا ہو، چاہے وہ معاشرے کا سرپرست ہو، ان کو ویسے ہی ان کا امور متفرق چھوڑ کے چلا جائے تو وہ غدار آدمی ہے. اس کو اعتراف کرنے کے بعد فوراً اس کے بعد اس نے وہی سی بات کو نسبت دی ہے کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اسی طریقے سے اللہ سے بھی نسبت دی ہے. تو اسی کے ذیل میں کیونکہ عمر نے کہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پہ نص نہیں کیا ہے، اور یہ اجماع اہل سنہ ہے. کون فرماتے ہیں یہ جناب نووی فرماتے ہیں. اچھا، اب یہ بات بڑی لمبی ہے کہ بھائی ان کے علماء نے اپنے کتب میں بہت زیادہ تصریح کیا کہ عمر کو عائشہ نے بھی اس کو پیغام بھیجا اس کے مرتے وقت، عمر کے مرتے وقت، کہ تو اپنے ایک بعد کسی کو حتمن خلیفہ بنانا، کیونکہ ان کو اگر نہ بنایا تو یہ لوگوں پہ ظلم ہے. اس نے بھی کہا، عائشہ نے بھی عمر سے کہا